الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبه ومحبوبه سيدنا محمد نور القلب وقرة العين جاد الحسن والحسين مولانا ومولانا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خانواد حضرت خواجہ نعیم اللہ کے سکوت اہل سلسلہ اور حاضرین کرام، زیادہ کوئی تمہید باندھے بغیر میں جو اصل موضوع ہے اس پر آنے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ آج جو مجھے کہا گیا ہے کہ سرکار خواجہ نعیم اللہ کے ارشادات اور تعلیمات پر اظہار خیال کروں، ویسے تو تفصیلی اظہار خیال کے لیے کافی وقت لگتا ہے۔ میں ایک دو تین اہم موضوعات جو آج کے حالات کے حساب سے صرف انہی پر اظہار خیال کروں گا۔ نعیم اللہ سرکار کو خاص دو القاب اس حوالے سے عنایت کیے ہوئے ہیں، ویسے تو آپ کے القاب 25 ہیں، لیکن میں دو القاب پر خاص طور سے اپنی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو معاشرے کو بہتر بنانے کے سلسلے میں، معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں بڑے اہم ہیں۔ ایک ہے ناصر السنہ اور ایک ہے اسی سے تعلق رکھنے والا قامع البدع، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ جب تک کوئی آدمی قامع البدع نہیں ہوتا، ناصر السنہ نہیں ہوتا، اور جب تک کوئی ناصر السنہ نہیں ہوتا، قامع البدع نہیں ہوتا، کیونکہ سنت اور بدعت دو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور چونکہ دونوں کا تعلق ایک ہی صورت حال سے ہے تو میں اسی پر آج اظہار خیال کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت کے تعلیمات اور ارشادات پر آؤں، آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اطاعت اور اتباع کی جو اہمیت ہے شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اطاعت اور فرمانبرداری ہی سے محبت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلے مختلف درجے ہیں جو آدمی ترقی کرتے 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 جاتا ہے، اس کے بعد ایک ایسا درجہ آتا ہے جس کو درجہ ادب کہتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ادب تاجش از فضل الہی، اللہ کے فضل کا تاج ہے ادب۔ جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ کافی پرانی بات ہے۔ جب تک ادب حاصل نہ ہو انسان روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتا، مدارج حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ادب کی اہمیت بتاتے ہوئے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں جو ادب رسول بیان کیا گیا ہے اس میں ایک حصہ آیت کا بڑا نازک ہے، آپ اگر اس پر توجہ اپنی مرکوز کریں گے تو ادب سمجھ میں آ جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو ادب میں ذرا برابر بھی کوتاہی کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی ایک تصویر پڑھ رہا ہے جو ڈیجیٹل تصویر ہے، جیسا جیسا وہ ایک ایک پڑھتا جا رہا ہے، ایک ایک فگر آگے بڑھتا جا رہا ہے، 1 2 3 10 15 20 50 200 500 چلتا جائے، لیکن اچانک غلطی سے اس کا ہاتھ ریسیٹ بٹن کے اوپر پڑ گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا اس نے پڑھا تھا پورا زیرو ہو گیا، پورا زیرو۔ اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ زیرو ہو گیا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زیرو ہو چکا ہے، اب مجھے پھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ ایسے ہاتھ رکھ کر پڑھ رہا ہے تو ذرا سوچئے کیا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اور یہی حال ہوتا ہے بے ادبی کرنے والے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، زیرو ہو جائے گا، ریسیٹ ہو جائے گا، پھر وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر پتہ چلے گا تو شاید پھر سے تم اپنا نام عمل شروع کر سکو، تمہیں احساس تک نہیں ہوگا، شعور تک نہیں ہوگا کہ زیرو ہو گیا۔
تو اب اس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں ادب کو سمجھانے کے لیے، لیکن میرا آج کا موضوع ادب نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ادب کتنا اہم ہے۔ اب ادب کے اوپر اطاعت ہے، اطاعت و فرما برداری کا مقام ادب سے بھی اوپر ہے۔ آپ بولیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ادب تو سب سے اونچا مقام ہے، ادب سے اوپر اطاعت گزاری کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب ہیں، ضعیف ہیں، ان کے پاؤں کو درد ہو گیا، پاؤں کھینچ رہے ہیں، انہوں نے آپ سے کہا کہ ذرا میرے پاؤں دباؤ۔ آپ اٹھ گئے اور پاؤں دبانے لگے، لیکن آپ کے ہاتھوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ ان کے پاؤں کو سکون پہنچے۔ جو انرجی آپ لگا رہے ہیں وہ ان کے لیے کافی نہیں ہو رہی، کیونکہ درد زیادہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا زور سے دباؤ، کہاں زور سے دبائیں گے، ہاتھوں میں دم ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کو کچھ افاقہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ سے نہیں، ایک کام کرو، کھڑے ہو کے پاؤں سے دباؤ۔ اب آپ یہ کہیں کہ میں بڑوں کو پاؤں نہیں لگا سکتا، بڑوں کو پاؤں لگانا بدتمیزی ہے، ذرا پاؤں لگانا بھی بدتمیزی ہوتی ہے، یہاں تو پاؤں رکھ کے کھڑے رہنے والا مرحبا ہے، یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا۔ والد کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، میں خود کہہ رہا ہوں تباہ۔ آپ کہیں گے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بے ادبی مجھ سے نہیں ہو سکتی، نافرمانی ہو سکتی ہے، بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا یہ بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اطاعت ادب کے بھی اوپر ہے، جو کہا جائے کرو۔ اگر بے ادبی کا بظاہر شائبہ کسی چیز میں نظر آ رہا ہے، لیکن اگر تم سے کہا جائے کہ کرو تو کرو، کیونکہ الامر فوق الادب، عربی میں بہت مشہور کہاوت، الامر فوق الادب، حکم کی تعمیل ادب سے بھی اوپر ہے۔ تم سے کہا گیا دباؤ تو دباؤ، پاؤں رکھ کر ہی دباؤ، بعد میں قدم بوسی کر لینا، معافی چاہ لینا پاسبل ہے، لیکن اس وقت تو اطاعت گزاری کرنی ہوگی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اطاعت گزاری کا مقام ادب سے بھی آگے ہے۔ تو اطاعت گزاری کب ہو سکے گی؟ اتباع اور اطاعت کے مرحلوں سے آپ کب گزر سکیں گے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا حکم کیا ہے، ان کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، تو آپ سے اطاعت گزاری کیسے ہوگی؟ اور اگر اطاعت گزاری ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ نسبت کا بھرم کس بنیاد پہ رکھیں گے؟ اطاعت و اتباع کے مرحلے سے نہیں گزریں گے تو فیضان کیسے حاصل کر پائیں گے؟ اور فیضان ہی حاصل نہ کر پا رہے ہیں تو پھر نسبت سے وابستہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نسبت سے وابستہ تو ہو رہے ہیں، لیکن اطاعت گزاری فرما برداری کرنا ہی نہیں چاہتے، اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں، تو پھر اب کیا فائدہ ہوا نسبت کا؟ تو آپ یاد رکھیں کہ اطاعت و فرما برداری طریقت کے میدان میں اتنی ہی اہم ہے جتنی شریعت کے میدان میں ہے۔ جیسے شریعت کے میدان میں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت فرض اور واجب ہے، اسی طرح طریقت کے میدان میں اپنے پیران کبار کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ بزرگوں کے احکام کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے ارشادات کیا ہیں، کیونکہ جب تک آپ ان کے ارشادات کو جانیں گے نہیں تب تک آپ اطاعت گزاری کے مرحلوں سے نہیں گزر سکتے۔ سب سے پہلے میں محبوب اللہ سرکار کی ایک بڑے اہم ترین ارشاد کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تکبر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ تکبر گناہ ہے، تکبر بدترین گناہ ہے، تکبر سے بچو، تکبر سے ایسا ہوگا، تکبر سے ویسا ہوگا، اتنا سب کچھ نہیں فرمایا۔ ایک چھوٹا سا جملہ، تکبر سب سے بڑا گناہ۔ اب یہ جو سب سے ہے یہ سپرلیٹو ڈگری یہ ظاہر کرتی ہے کہ حضرت کی نظر میں تکبر سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر تکبر سے بڑا کوئی گناہ آپ کی نظر میں ہوتا تو آپ سب سے بڑا گناہ کیوں فرماتے؟ اور ساتھ میں آپ نے ایک جملہ اضافہ فرمایا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا حماقت ہے۔ اور یہ اس لیے فرمایا آپ نے کہ تکبر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے پیدا ہوتا،
جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے مرحلے میں نہ جائے تب تک تکبر اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا دراصل کنجی ہے، کی ہے۔ سیلف اسٹیم از دا کی ٹو ایروگینس۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا چھوڑو، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ہے بندوں کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہر تکبیر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، گویا اذان میں، نماز میں، ہر جگہ اللہ اکبر کہتے جاتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک ہمارا مسلسل کیا جانے والا اعلان ہے کہ ہم بڑے نہیں ہیں۔ تو جب ہم بڑے نہیں ہیں تو معلوم ہوا ہم چھوٹے، اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑائی بیان نہیں کرتا، بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کو دیگا، اس سے ہٹ کے کوئی بڑا نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی اللہ کی اس صفت میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہا مسمت۔ تکبر، بڑائی میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری چادر ہے، اور عظمت میرا ازار ہے، میں اس کو اوڑھتا ہوں۔ اور جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا یا مجھ سے نزاع کرے گا تو میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا، مسل کر رکھ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اتنی سخت بات کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں رہی۔ دراصل تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کے مخاطبے میں آنے کی کوشش کرنے کے برابر ہے، کیونکہ بڑائی کا حقیقی مستحق صرف وہی ہے۔ اور آپ کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا گناہ جو مخلوق سے ہوا وہ یہی تکبر تھا۔ قتل بعد میں ہوا، آدم علیہ السلام کے زمین پر آ جانے کے بعد قتل کا گناہ ہوا، آدم علیہ السلام کے زمین پر آ جانے کے بعد بت پرستی شروع ہوئی، آدم علیہ السلام کے زمین پر آ جانے کے بعد سارے گناہ پیدا ہوئے، زمین پر آئے۔ لیکن یہ تکبر کا جو گناہ یہ آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے آسمانوں پہ ہوا ہے، ابلیس کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ ذلیل کر دیا تکبر نے عزازیل کو، لعنت کے قید میں گرفتار ہو گیا، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا حشر بھی وہی ہوگا۔ ابلیس، عزازیل جس کا نام تھا، وہ اللہ کا بہت بڑا اطاعت گزار بندہ ہوا کرتا تھا، کسی دور میں عبادت گزار تھا، سجدے کرتا تھا، اور سجدہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسجد واقترب، سجدے کرنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کثرت سے سجدے کرتے ہیں، اور عزازیل سجدوں پہ سجدے کرتا تھا، تو سوچیے آپ کتنا تقرب اس کو حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک تکبر نے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے میں اس کو برباد کر دیا۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ فقیری کا سب سے بڑا دھن تکبر ہے۔ انسان کی فقیری کو، انسان کی روحانیت کو، انسان کے مدارج کو برباد کر دینے والی چیز کا نام تکبر ہے۔ میں کچھ ہوں، میری بھی کچھ حیثیت ہے، میرا بھی کچھ مقام ہے، میں یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ کا پڑپوترا ہوں، میں چاند پاشا حضرت کا پوترا ہوں، یہ ساری باتیں تکبر میں آتی ہیں۔ نہیں، آپ یہ وہ نہیں ہیں، آپ ان کے غلام ہیں۔ اس پر ناز کرو، نسبت پہ ناز کرو، ذات پر تکبر مت کرو۔ کنعان کو یاد کرو، نوح علیہ السلام جیسے نبی کا ڈائریکٹ بیٹا تھا، ڈائریکٹ بیٹا، آپ تو ڈائریکٹ بیٹے بھی نہیں، پوترے پڑپوترے کی بات کر رہے ہیں آپ۔
نوح علیہ السلام کا ڈائریکٹ بیٹا تھا. ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. اللہ نے تو فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح تم اپنے بیٹے کی سفارش کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو تمہارے بیٹے کو تمہاری نسب سے بھی خارج کر دیا ہے. نسب میں رہیں گے تو نسب کا فائدہ دینا پڑے گا، لہذا وہیں سے خارج کر دیا. تو یاد رکھو، نسب، مال دولت، عزت، مرتبہ، منصب، مقام، کوئی چیز دنیا کی آپ کو کامیاب نہیں کرے گی، برباد کر دے گی. اسی لیے سرکار خواجہ محبوب اللہ کے اعمال، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. آپ نے تکبر سے کس قدر روکا. اب دیکھیے، آپ گلدست تجلیات میرے پاس ہے، آپ کے سامنے میں سناتا ہوں. خواجہ محمود اللہ سرکار کا طرز عمل کیا تھا. محفل میں جا کر بیٹھتے تھے، ایسے بڑے مقام کی شخصیت جن کے مقام کا اندازہ آپ اور ہم لگا بھی نہیں سکتے. فرماتے ہیں گلدست تجلیات کے مؤلف رحمت اللہ علیہ کہ حضرت محبوب اللہ سرکار حضرت مشکین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اکثر تعریف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی حضرت سے بہت خلوص رکھتے تھے. حضرت بھی آپ کی تعریف کرتے تھے. چنانچہ ایک دفعے کا واقعہ ہے کہ آپ حضرت مولانا احمد خیر الدین صاحب صدیقی، جو کہ حیدرآباد کے اس زمانے کے بہت مشہور واعظ تھے، آپ ان کی واعظ میں تشریف فرما ہوئے. اور حضرت کی ایک عادت تھی کہ آپ اکثر ان کے واعظ میں جاتے تھے، ان کا واعظ آپ بہت پسند فرماتے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف ایک واعظ عالم تھے بلکہ صاحب دل اور صاحب کیف بھی تھے. تو حضرت ان کا واعظ پسند کرتے تھے، اور بہت خاص محفلیں ہوتی تھی ان کی، کہا جاتا ہے. اور محفل میں خاص قسم کا رنگ، ایک خاص قسم کا کیف بھی ہوا کرتا تھا، اور ان کو مسکین شاہ صاحب سے بیعت تھی. تو مسکین شاہ صاحب بھی اکثر اپنے مرید کے اس محفل واعظ میں تشریف لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ ایسے وقت پر واعظ میں تشریف لے گئے محبوب اللہ سرکار کہ مسکین شاہ صاحب اپنے مرید کے واعظ میں وہ واعظ کر رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، بازو ہمت افزائی کر رہے ہیں اپنے عالم مرید کی کہ واعظ کرو. محبوب اللہ سرکار گئے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، بالکل محفل میں کسی کونے میں جا کر بیٹھ گئے. اور یہ ایک بار نہیں ہے ایسا، آپ سیرت پڑھیے محبوب اللہ سرکار کی، بالکل یہی ملے گا آپ کو ہر جگہ، بالکل ایسے ہی ملے گا. کسی کونے میں کہیں جا کر بیٹھ جایا کرتے. اسی طریقے سے آپ اکثر وہاں بھی جاتے تھے، محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے واعظ میں بھی اکثر آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں بھی آپ کا یہی طرز عمل ہوتا تھا، جاتے تھے اور کسی کونے میں بیٹھ جاتے. اگر ان لوگوں کی نظر کبھی آپ کے اوپر پڑتی تو آپ کو محفل میں اوپر کی طرف بلاتے، ورنہ اگر نظر نہ پڑتی تو آپ چپکے سے پیچھے بیٹھتے اور چپکے سے نکل کے آ جاتے. یہاں تک کہ آپ شجاع الدین خضر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف میں تشریف لے جاتے، تب بھی باہر بیٹھتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے، کیونکہ سادگی تھی، اتنی زیادہ سادگی تھی. سوانے میں لکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک عام آدمی سے زیادہ ظاہر ہونے دیتے ہی نہیں. اور محبوب اللہ سرکار چاہتے بھی تھے کہ آپ کے مریدین، آپ کے متبعین اسی راستے کو اختیار کریں، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کا راستہ ترک کریں، یہ خیال کریں کہ ہم کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیے آپ حضرت جو ارشاد فرمایا ہے، کس قدر سخت الفاظ ہیں تکبر سے منع فرمانے کے. سب جانتے ہیں یہ ارشادات کو. قیام تعظیمی سے متعلق آپ نے جو فرمایا، یہ جو محفل میں تماشا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، پوری محفل کھڑے ہو جاتی ہے، پھر جاتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، پھر پوری محفل بیٹھتی ہے، پھر وہ جب جاتے ہیں تو پوری محفل کھڑی ہو جاتی ہے. محبوب اللہ سرکار نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا. اس طرح کی قیام تعظیمی جائز ہے، ناجائز نہیں. احادیث سے ثابت ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو، جو ان کے سردار جب وہاں پر آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی ہے، لیکن یہاں پر خواجہ محبوب اللہ سرکار کا جو منع فرمانا ہے وہ دراصل تکبر پیدا ہونے کے عمل کو روکنا ہے. میری کچھ خصوصیت ہے، میرے لیے کھڑے ہونا چاہیے. مرشد اور اس کے مرید لوگ دونوں احمق ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں. یہ ہے خواجہ محبوب اللہ سرکار کے کلمات. یہاں تک کہ سلام کے وقت
جھکنے سے بھی آپ نے منع فرما دیا. ہمارے پاس ہے نا رواج، جھک کے سلام کرو بیٹا، بڑے ہیں جھک کے سلام کرو. حضرت نے منع فرما دیا، سلام جھک کے نہیں کرنا چاہیے. سلام زبان سے السلام علیکم کہنے کا نام ہے، جھکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں کسی کی تعظیم آپ کو کرنا ہے تو سلام کرو. سلام کا عمل، سنت عمل مکمل ہو جانے کے بعد جب آپ تعظیماً ان کے سامنے جا کے جھکو، ان کے پیٹ میں انگلی ڈالو، ان کے ادب کرو، ختم بوسی کرو، دست بوسی کرو، کچھ بھی کرو. لیکن جب سلام کا عمل آپ پورا کر رہے ہیں اس وقت جھکنا نہیں. یہی نہیں بلکہ آپ نے ہاتھ چومنے کے عمل کو بھی پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ کوئی سید ہونے کے خیال سے، سادات ہونے کے خیال سے، کوئی عالم ہونے کے خیال سے، کوئی دیندار ہونے کے خیال سے اگر کسی کو تعظیماً اگر ہاتھ چوم لے تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ہاتھ ملائے ہاتھ چومنا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. کھلے الفاظ میں منع فرما دیا، ایسا نہ کرو. ہر وقت مصافحہ اور تقبیل ہلاکت ہے فرمائے. کبھی کبھار جمعے کو جمعہ یا عید کو عید کبھی آپ کے جذبات اندر سے آ گیا تو کسی کا تعظیم کے لیے کسی کا دست بوسی کر لیں، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، ناجائز نہیں. لیکن اس کو ایسے عادت بنا لینا یا یہ سمجھنا کہ بڑے لوگوں سے جب بھی ملاقات کریں ہاتھ چومنا ضروری ہے، ایسا خیال کرنا یہ بہت بڑی غلط بات ہے. قیام تعظیمی کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر آپ کے کھڑے نہ ہونے سے ناراض ہوتا ہے، ہاں میں آ گیا اس کے بعد بھی تم کھڑے نہیں رہے، اتنی بدتمیزی، اگر وہ تم کو کھڑے ہونے پر مجبور کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو اس کے لیے کھڑا ہونا حرام ہے، چاہے وہ تمہارا پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ جو لوگ کھڑے نہ ہونے کو برا مانتے ہیں ان کی تعظیم کرنا دراصل تکبر ہے. کیونکہ تکبر کی مدد کرنا بھی تکبر ہے. حضور غوث پاک کا ارشاد ہے التکبر مع المتکبرین صدقہ. جو تکبر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ عاجزی انکساری مت کرو، ان کے ساتھ تکبر سے ہی پیش آنا چاہیے. وہ خود نیکی ہے کیونکہ ان کے تکبر کو توڑنا ہے، ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکانا ہے. اتنی بڑی شدت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے تکبر سے. اپنے آپ کو پیچھے کرو، کمتر سمجھو. اسی طریقے سے حضرت کے ارشادات میں سے، تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے جو آج ہمارے پاس بری طریقے سے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ ہے تکلفات اور رسوم. بے جا تکلفات اور بے جا رسوم ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں، اور حضرت نے اس کو بالکل ناپسند فرمایا. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ محبوب اللہ سرکار کو اس سے سخت کراہیت تھی، سخت کراہیت کہا گیا. مندرجہ ذیل صفحہ نمبر 76 پہ آپ دیکھیے، رسوم اور تکلفات سے بیزاری کے تحت عنوان قائم کیا گیا ہے. اس کے نیچے پہلی ہی صدر میں یہ لفظ ہے، رسوم سے سخت کراہیت تھی. سخت کراہیت کا لفظ استعمال کیا گیا. یہاں تک کہ آپ تقاریب کے موقع پر، مختلف قسم کی تقاریب کے موقع پر جو باجے بجاتے نا، اس کو بھی آپ پسند نہیں فرماتے تھے. صرف ایک ہی وقت پر باجا بجانے کو آپ اجازت دیتے تھے، اور وہ ہے نکاح کا دن، وہ بھی صرف دف، وہ بھی تھوڑی دیر بس. کیونکہ حکم ہے، شریعت میں اجازت ہے کہ هذا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف کے حدیث میں الفاظ ملتے ہیں. تو اسی لیے نکاح کے وقت پر باجا بجانے کی اجازت ہے. اس سے ہٹ کر کسی تقریب میں باجا بجانا آپ کو پسند نہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت بری چیز ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. کیا؟ تقاریب کے موقع پر اب چاہے سالگرہ کی تقریب ہو، چاہے بسم اللہ کی تقریب ہو، چاہے شادی ہو، چاہے کسی کی کامیابی کی تقریب ہو، فوری ہمارے پاس ایک لفافہ تیار ہو جاتا ہے اور دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینا معاشرتی ضرورت ہے. اس کا نام رکھا جاتا ہے تحفہ. یہ تحفہ نہیں ہے. تحفے کی تو احادیث میں تاکید آئی ہے. کہا گیا ہے کہ آپس میں تحفے دیا لیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. لیکن یہ تحفے کی تعریف میں آتا ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں آتا کہ تحفہ کہتے ہیں ایسی چیز کو
کہ کوئی شخص کسی کو اپنی مرضی سے بلا کسی دباؤ کے بلا کسی رسم کے اپنی خوشی سے کسی کو کوئی چیز دے اور پھر اس کے جواب کا انتظار نہ کرے، اس کو کہتے ہیں تحفہ۔ اگر یہ تعریف صادق آتی ہے کسی تحفے پر تو تحفہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر شادی بیاہ کے موقع پر جو لفافہ رکھا جاتا ہے وہ تحفے کی تعریف میں نہیں آتا۔ یہاں پر کھلے الفاظ میں لکھا ہوا ہے خیش و اقارب کے ہاتھ میں روپے رکھنے کے عام رواج کو بھی آپ ناپسند فرماتے اور اپنے پاس کی کسی تقریب میں کسی کو اس طرح ہاتھ میں روپے رکھنے کی اجازت نہ دیتے اور خود بھی اس طرح عمل نہ فرماتے تھے۔ گلبز تجلیات صفحہ نمبر 77۔ اکثر فرماتے کہ یہ محمد رواج پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے کبھی بعضوں کو سخت ندامت بھی ہوتی ہے کیونکہ ہر شخص اپنی حسب استطاعت سے رخ کرتا ہے، ایسی صورت میں مالدار کے مقابلے میں غریب کو سخت بار گزرتا ہے۔ اگر یہ لازم کر لیا جائے کہ ہر تقریب میں لفافہ دینا ضروری ہے تو بیچارہ غریب کیا کرے گا؟ آپ نے عادت بنا دی، معاشرے کی ضرورت بنا دی۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ کئی غریب لفافہ رکھنے کی ضروری مجبوری کی وجہ سے کئی شادیاں اٹینڈ نہیں کرتے، گھر پہ رکھنا پڑتا بھائی، اسی لیے آپ اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور آگے لکھا ہے، آپ یاد رکھیے، چنانچہ آج تک آپ کے گھر میں یہی رواج ہے کہ کسی تقریب کے موقع پر آپ کے گھر کے لوگ نہ خود اس طرح کسی کو دیتے ہیں نہ دوسرے کو اس طرح اپنے پاس کی کسی تقریب میں دینے کی اجازت ہے۔ مطلب یہ خانوادہ حضرت خواجہ محبوب اللہ کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ نہ وہ لفافہ دیتے ہیں نہ لفافہ لیتے ہیں۔ میں نے بولوں کتاب میں لکھا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو یحییٰ سرکار کی ہین حیات میں چھپی۔ اس کتاب کا حالانکہ یہ کتاب کے مؤلف حضرت چاند پاشا خدا رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کتاب کا نام تجویز کرنے والے یحییٰ سرکار، اس میں لکھا ہے کتاب یحییٰ سرکار نے یہ نام دیا ہے ان سے تجلیات۔ اور پھر اس وقت کے خانوادے خواجہ اللہ کے بڑے بڑے اکابرین اس وقت موجود تھے جنہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے کہ ہاں ہماری دیکھی ہوئی کتاب ہے، مصدقہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، تو ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو خصوصی مقام والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، مگر مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس بات پر۔ امام ناصر الدین البرزنجی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا جو تاثیرات ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے وَيَمْشِي خَلْفَ أَصْحَابِهِ، جب آپ چلتے تو صحابہ کرام کو سامنے سامنے رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چلتے۔ ایسا نہیں کہ آپ سامنے سامنے چل رہے ہیں، پورے آپ کے کون تھے؟ غلام تھے۔ صحابہ کرام کون تھے؟ رسول اللہ کے غلام تھے۔ غلاموں کو سامنے اور شاہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی مقام پہ بیٹھ جاتے، اپنا ٹوٹا ہوا لباس خود سی لیتے، اپنا جوتا مبارک تسمہ مبارک خود تاک لیتے، دودھ خود نکال لیتے، گھر کا سودا سلف لاتے، اپنے ازواج امہات المومنین کے کام میں ہاتھ بٹاتے گھر کا۔ ہم لوگ تھیلی لے جا کر سودا لا کے شبی کو ہی پیشہ کرتے ہیں، گھر کا کام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کے ہاتھ بٹاتے تھے، اور انتہائی سادگی۔ کہیں بھی بیٹھ جاتے، جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتے، کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ مولا علی، وہ جو ابو تراب کا جو واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو جو ابو تراب فرمایا اور مولا علی نے خوشی سے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی۔ مولا علی کہاں لیٹے تھے؟ مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو دشمن نے آ کے اوپر تلوار تان دی، من یمنعک منی یا محمد، مجھ سے تم کو کون بچائے گا، یہ جو واقعہ پیش آیا، کیا ہو رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے، ان کی عاجزی، ان کے ساری کا عالم یہ تھا۔ ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں؟
ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے، لیکن ہم اپنا مقام بنانے کی فکر میں ہیں، میرا یہ مقام ہے، میں ایسا کرتا ہوں، مجھے عزت نہیں دی گئی، مجھے پوچھا نہیں گیا، ناراض ہو جا رہے ہیں، غصے میں آ جا رہے ہیں، ہاں تمہاری ہمت کیسا ہوئی ایسا کرنے کی، تم نے مجھ سے دشمنی کی، دیکھو آج اس کی سزا بھگتی۔ اس طرح کے تکبرانہ باتیں یہ خواجہ محی اللہ سرکار کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی توجہات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فیضان محو اللہ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو تکبر، انانیت، خود پسندی، یہ ساری چیزوں کو کچرے کی کنڈی میں ڈالیے، کچرے کی کنڈی میں لے جا، اگر ہے نکالیے، پوری کچرے کی کنڈی میں ڈال، اور یہ سوچیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں، دنیا میں میرا کوئی ویلیو نہیں۔ یہی ترقی کا راستہ ہوگا۔ اب آخر میں ایک بات بولتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور خواجہ محو اللہ سرکار جو قامع البدع بھی تھے، تو آپ نے بعض ایسی بدعات کے خلاف بھی آواز اٹھائی اور ایسی بدعات کو ہائی لائٹ کیا جس کو سننے کے بعد لوگوں نے آپ کے اوپر مولویت کا فتویٰ لگا دیا۔ خشک مولوی ہیں اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں، علم آ گیا، علم کا گھمنڈ آ گیا، کسی نے کہا سنکی ہے، سنکی، ایسے لوگوں نے یہ بھی کہا محو اللہ سرکار جنونی ہے، اسی لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ نے سلام کے وقت کھڑے ہونے کو منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جانے والے سلام پہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ سلام کس کو کہتے ہیں؟ سلام کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کو، چاہے وہ عربی میں کرے چاہے اردو میں کرے، سلام سلام ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم، سلام ہو گیا۔ اللہم صلی وسلم آپ نے کہہ دیا، سلام ہو گیا۔ کیا آپ جب بھی سلام پڑھے کھڑے ہوں گے؟ اگر جب بھی سلام پڑھے کھڑے ہوں گے تو التحیات میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے اور بھی کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ وہاں بھی آپ سلام پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، التحیات پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ سلام کرتے ہوئے کھڑے ہونا چاہیے؟ نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ محبوب اللہ سرکار نے فرمایا یہ بدعت ہے، سلام کے وقت کھڑا ہونا بدعت ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے تعظیماً کبھی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سلام کے وقت کھڑے ہونے کو ضروری خیال کرنا بدعت ہے۔ ہاں، ایسا سلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کے بعد ہو رہا ہے، جیسے پہلے حضور کی میلاد کا ذکر ہوا، اس کے بعد سلام ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر مبارک ہوتا ہے وہاں پر حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے، تو جہاں حضور کی تشریف آوری کا یقین ہو وہاں پر آپ تعظیماً کھڑے ہونا مستحب ہے۔ وقد استحسن القيام عند ذکر مولدی شریف ائمۃ ذو روایت مرویہ، ذکر مولدی جب آپ کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے تو کھڑے ہونا مستحب ہے، ورنہ اگر آپ عام سلام پڑھ رہے ہیں تو کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ محبوب اللہ سرکار ایسی کسی محفل میں جاتے جہاں پر سلام ہوتا، ساری محفل کھڑے رہتی تھی، محبوب اللہ سرکار بیٹھے رہتے تھے۔ اب اس وقت لوگ کہتے تھے کہ کیا ہو گیا، وہابی ہو گئے، صدیق صاحب، محمد صدیق صاحب وہابی ہو گئے، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کہا ہوئی تھی، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہیں، جو بولنا ہے بولو، مگر قامع البدع ہوں اور بدعتوں کو توڑوں گا۔ یہ کتاب پورے ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ کو اس مثبت سے فیض حاصل کرنا ہے تو یہ کتاب پڑھنی ہی ہوگی، اور کوئی چارہ نہیں۔ صرف ایسے فریقوں کو لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، ان کے رسالات کو سمجھنا ہوگا، تو نسبت مضبوط ہوگی، پھر نسبت کا ایسا فیضان ملے گا کہ آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی۔ یہ زبانی چیزیں نہیں ہیں، زبان بند رکھو اور اپنا کام کرو، جو کرتے کچھ نہیں باتیں ہزار کرتے ہیں، ہزار باتیں کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پریکٹیکل لائف میں آئیے، یہ پڑھیے۔ اگر اردو پڑھنا نہیں آتا، یہ تو خیر بدنصیبی ہے اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو، لیکن پھر بھی بدنصیبی میں رونا اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے آڈیو کیسٹس بھی ہیں،
सुन तो सकते हैं ना, ऑडियोज मौजूद हैं, इंटरनेट पे मौजूद हैं, सीडीज की शक्ल में मौजूद हैं, पेनड्राइव की शक्ल में मौजूद हैं। आप लीजिए, डाउनलोड करिए, रास्ता चलते चलते, कार में जाते जाते लगा दीजिए, हवाली गाने वगैरह आप लगाकर सुनते रहते हैं ना, रास्ता चलते करते, लॉन्ग ड्राइव करते वक्त, कोई फायदा नहीं। ये सुनिए, पूरी गुंडू से जरूरियात आप सुन सकते हैं, पूरी ऑडियो में आ चुकी है। अगर उसके बाद भी, इतनी सहूलत पेश करने के बाद भी, अगर आप इरशादात तालीमात को समझने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो सीधी सीधी बात ये होगी कि आप फैजान हासिल करने में भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। माफी चाहता हूं, मैं बहुत सख्त बोल रहा हूं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैं तो सिर्फ मुश्ते नमूना अस्खुरवारे कहकर चंद जो इरशादात हैं उस पर मैंने इज़हार ख्याल किया, ऐसे बहुत सारे हैं। उसके अलावा हज़रत महबूबुल्लाह सरकार के इरशादात की तफसीली शरह मैंने लिखी है। ये करीब 20 साल हो गया है किताब छप के। पूरी शरह, एक एक हजरत का जुमला मैंने लिया, उसको एक बात की शक्ल दी, उसकी पूरी तशरीह कुरान, हदीस, अहवाल सहाबा, अहवाल उलमा, अहवाल सूफिया, सबकी फिर उसको शरह करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए मैंने सब बयान किया। ये किताब में लिखा, इसका नाम है गुलदस्ते इरशादात। ये किताब 1436 हिजरी में छपी, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें एक और एक सहूलत दी गई है, इधर से आप देखिए, ये किताब उर्दू में है, लेकिन आप इधर से पढ़िए, ये पूरी रोमन में है, इंग्लिश भी नहीं। चलो कोई कहे कि भाई हमको इंग्लिश भी नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को तेलुगु नहीं आती, लेकिन ये तो सबको आती है। ये कोई लैंग्वेज ही नहीं है। इसको रोमन उर्दू कहते हैं, रोमन इंग्लिश नहीं कहते, रोमन उर्दू कहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज उर्दू है, स्क्रिप्ट रोमन है। वो भी पूरी तैयार है आपकी खिदमत, पूरे इरशादात आपको मिल जाएंगे। अब भी अगर आप ना पढ़ें तो अब कौन क्या कर सकता है। अब मैं यहां खड़े खड़े पूरे इरशादात पे तो इज़हार ख्याल नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ आपकी आंखें खोल दी हैं। अब आप जाने, आपकी निस्बत जाने, महबूबुल्लाह का फैजान जाने, अल्लाह का करम जाने। अब आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी, मगर दुआ तो करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब वापस तक को सरकार महबूबुल्लाह के फैजान से माला माल करें। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।